وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 113 سے 122، درس کا نمبر 21/2. آج کا موضوع، کیا ہم حقیقی مومن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان هذا لهو البلاء المبین. بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم. اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین. اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا. سلام علی ابراہیم. کہ ابراہیم پر سلام ہو. کذالک نجزی المحسنین. نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 112. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، بیٹے اسحاق کی بشارت دی. نبی من الصالحین، ایک نبی صالحین میں سے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق. اور ہم نے اسے اور اسحاق علیہ السلام کو برکت دی. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی تو محسن ہے، نیکوکار ہے، اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، صریح ظلم کرنے والا ہے. دیکھیں، یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ہم اولاد آدم میں ہیں، اور ہم میں سے بعض لوگ تو محسن ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہو رہی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے لیے بنایا ہے، اچھائی کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اچھائی کرنے میں ہی اس کی نجات ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے. لیکن اگر یہ سیدھے راستے پر نہ چلے اور گمراہی کا شکار ہو جائے اور ٹیڑھے راستوں پر چلنے لگے تو پھر اس کا حال برا ہوگا. یہ بات نوٹ فرما لیں. یہ آیت نمبر 113 جو ہے، یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے. دیکھیں، ہم تو اپنے سے پہلوں کی اولاد تو ہے نا، اولاد آدم تو ہے نا.
جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم میں سے ہر شخص آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو برکت یہاں ہم نے 113 نمبر آیت میں بارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے برکت دی اس کو اور ان کی علی اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کو۔ ظاہر ہے دو نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، لیکن میں بات کر رہا ہوں دوسری، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن میں اپنے لیے نہیں پڑھتے اسے، بس ایک کتاب کی طرح پڑھتے ہیں، کتاب کی طرح ترجمہ اور کتاب، بس یہ غلط بات ہے۔ نہیں، قرآن ہدایت ہے، ہمارے لیے ہے، اور اس میں ہمارا حال ہے، انسان کا حال ہے، انسان کا حال ہے، اور پھر کون سا انسان کامیاب ہے اور کون سا ناکام ہے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، محسن، احسان کرنے والا، اور مقام احسان اسی سے ہے سب نکلا، مقام احسان، جو کہ حدیث جبرائیل میں نا، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہی جو دو کیفیات میں جو ہیں، ان میں سے ایک ہماری ہونی چاہیے۔ آج آپ اگر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں اور مسلمان قوم کو اس ترازو میں رکھتے ہیں، تو ہم میں سے تو کوئی بھی، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ہم میں سے کوئی بھی مقام احسان کے درجے پر فائز نہیں ہے، ایمان والے بھی نہیں ہیں، ہم لفظی کلامی مسلمان ہیں، مردم شماری والے۔ کون ہو بھئی مسلمان؟ اسلام کیا ہے پتہ نہیں ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ تو جب دیکھیں یہ ظالم لنفسہ، آپ ظالم کب بن جاتے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کرنے والا آپ کب بن جاتے ہیں؟ جب کہ آپ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کی ہدایت سے جب آپ منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، بہت واضح ظلم ہے۔ دیکھیں قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، قرآن سے آج ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے بطور کتاب ہدایت۔ یہ عام بات ہے، کھلی بات ہے، اس میں کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے نہیں، کوئی راز کی بات تو نہیں ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے ہمارے اعمال۔ ہم تو اپنے زبان حال سے کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن سے ہمارا کوئی ہدایت کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے اور الفاظ کے معنی سیکھ لیں گے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی تفسیر بھی دیکھ لیں گے بس، یا کسی درس میں بیٹھ جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ کیوں آپ اس آیت نمبر 113 کے معنی اور مفاہیم پر غور نہیں کر رہے؟ آپ یا تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا آپ نیکی کے راستے پر ہیں۔ نیکی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، ہم تو اللہ کے راستے سے واقف بھی نہیں ہیں، نہ اس کی ضرورت سے آگاہ ہیں۔ اللہ کا راستہ جو صراط مستقیم ہے، ہر نماز میں ہم مذاق اڑاتے ہیں، اپنا مذاق اڑاتے ہیں، چل رہے ہیں ٹیڑھے راستوں پر اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اہدنا صراط المستقیم۔ یہ ہم نے قصداً عملاً فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ٹیڑھے راستوں پر چلنا ہے، ہم نے اللہ کے راستے پر نہیں چلنا۔ یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ ہے، زبان حال سے ہم یہ پکار کے کہہ رہے ہیں، لا لبیک لا لبیک اللہم لا لبیک۔ اے اللہ تعالیٰ تجھے ہم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
تو جب آپ اللہ کو، اب دیکھیں لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، حکم عطا فرما، سمعنا واطعنا، وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ فلما اسلما، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں ابراہیم، جب دونوں نے سر جھکا دیا، سر خم تسلیم کر لیا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہم اسی طرح، دیکھیں یہاں محسن، وہ بھی محسن ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ یہاں کیا لفظ ہے؟ جو محسن نہیں ہے وہ ظالم ہے۔ اس بات پہ غور کیجئے نا، جو محسن نہیں ہے وہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کھلم کھلا۔ اچھا چلیں آگے چلتے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ان کی ہم نے مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، جس کی وجہ سے وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں سیدھی راہ راست دکھا دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھائی تھے اور نبوت میں شریک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ اب اس میں دیکھیں جو مضمون آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل تو اللہ کی مرضی ہے کہ جس کی مدد کرے اور جس کو ذلیل و خوار کرے، لیکن مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً وکذالک حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں اللہ کی مدد پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر کے دیوانے ہیں، ظاہر کے پیچھے چل رہے ہیں اور ظاہر ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہے دیکھیں ایک بات پہ غور کریں، نجیناہما وقوم، نجات دے دی ہم نے انہیں اور ہم نے ان کی مدد کی، وہ غالب آ گئے، ان کو ہم نے کتاب دی، واضح کتاب دی، ان کو ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت کی۔ یہ کیا سب ہماری ضروریات نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہمیں اللہ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو کتاب دی، واضح کتاب دی۔ تو یہ کتاب، یہ ہدایت سیدھے راستے کی، یہ تو ہماری بھی ضروریات ہیں۔ تو انسان تو آیا اس لیے ہے کہ یہ صراط مستقیم پر چلے، اس کو صراط مستقیم یعنی ہدایت الہی کی ضرورت ہے، اور وہ ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی ذمہ داری لے لی ہے اس کی۔ ان علینا للہدیٰ، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کے دشمن کو ختم کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے،
اور ان کو نجات دے دی، بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دی اور سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ یہ دیکھیں یہ سارے اپنے حالات کے تناظر، کیا میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں جو میں نے گزشتہ سبق میں کہے تھے کہ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی راستے کی؟ ہے، تبھی تو ہم بچ جائیں گے عذاب الہی سے، اگر ہم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی سلامتی ہو، ورنہ تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، قیامت کے دن جو سیدھے راستے پر نہیں چلے تو وہ جب عذاب کو، جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب تو کمر توڑ عذاب ہے۔ یہ بات میں اپنے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم تو کتاب کو پڑھتے ہیں غیروں کی طرح، اپنے لیے کتاب میں اپنے لیے کوئی ہدایت نہیں تلاش کرتے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، انہما من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم تو یا اللہ کے مومن بندوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ جو گزشتہ سبق کا ہمارا موضوع تھا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں شامل نہیں ہیں، تو اس کا جواب تو نفی میں ہے، ہم تو شامل نہیں ہیں، شامل ہونا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھیں، نیکی اور برائی کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ میں بالکل صحیح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، نیکی کو ہم نے محدود کر لیا ہے۔ مرد اگر مٹھی بھر داڑھی رکھ لیں سنت کے مطابق، عورتیں اگر پردہ کر لیں، نماز روزے کی پابندی شروع کر دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن بندے ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اعمال کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں رکھا ہے، پہلے ایمان کا درجہ رکھا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کا درجہ پہلے ہے۔ دیکھیں، جب کوئی عمارت آپ بناتے ہیں اور اس کی بنیادی نہ ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسی عمارت 2 منزلہ 3 منزلہ جو زمین کے اوپر پہ کھڑی ہو۔ ہماری تو دیکھیں، جو بھی ہم نیک اعمال کر بھی رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بس ہم ہمارا گمان ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، حج پہ چلے جاؤ سیر سپاٹے کے لیے۔ زیادہ تر تو ہم وہاں ظاہری طور پر جاتے ہیں، حقیقی طور پہ تو ہم نہیں جاتے، اور نہ ہم واقف ہیں دین کی حقیقت سے۔ دیکھیں، یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہمارے تمام نیک اعمال ظاہری طور پر ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو اعمال کو تو نیت کے ترازو میں تولا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ نیک عمل جس کی نیت خراب ہو تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں ایک جملہ اللہ کی عطا سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بات کو غور سے سنیں کہ دراصل ہماری جو زندگی ہے اس کی بنیاد تو دنیا ہے، دنیاوی مفادات۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے ظاہری مفادات کے تحت زندگی گزار رہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے، باطن کے لیے نہیں گزار رہے۔ ہم ظاہر پرست ہیں، ظاہر اور ظاہر اور ظاہر۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا۔ تو جب آپ ظاہر پرست بن گئے تو پھر آپ کا کوئی حال نہیں ہے، آپ بدحال ہوں گے۔ آپ کا کوئی نیکی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات اس کو کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ ہماری نیکی کی، جو بھی ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں اپنے بزعم خود، یعنی اپنے گمان کے مطابق، بھئی نماز بڑی ضروری ہے، زکوٰۃ بڑی ضروری ہے، روزہ بڑا ضروری ہے، اور ظاہری اس کے فوائد بیان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ وہ مشہور صحیح حدیث ہے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے
تو اس کے اس سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو مومن ہی نہیں ہیں. ہمارا تو ایمان باللہ نہیں ہے، ہمارا تو ایمان بالدنیا ہے. اس بات پہ بھی آپ ذرا غور کیجئے نا. ہمارا تو ظاہر پر ایمان ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. باطن، جنت، دوزخ، دوبارہ زندگی، روز حشر، یہ ہمارے یقین میں شامل ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں. یہ تو دیکھیں، میں آہستگی سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، چپکے سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ سوچیں، ہم اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں. ہمارے تمام رویوں کی بنیاد جو ہے وہ ظاہر ہے اور ظاہری مفادات ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ بطور مقصود حیات، بطور منزل، نو، یہ ہمارے لیے تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. ہم عام طور پہ دیکھیں، مجھ سے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں، بعض ایک، کہ بھئی دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے محبت بھی بنتی ہے، یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اللہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، اس سے محبت کیسے کریں؟ یہ ایک سوال ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کتنا بودا سوال ہے. جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس ظاہر کے پیچھے کس کا ارادہ ہے؟ کس کے ہاتھ ہے؟ کس کے فیصلے ہیں؟ اللہ. اللہ نور السماوات والارض. زمین اور آسمان کا نور تو اللہ ہے. اللہ کے نور سے یہ کائنات بنی ہے، محمد کے نور سے یہ کائنات بنی ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ظاہر ہے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. جو صورتیں مثال کے طور پہ آپ کہیں یہ بڑی خوبصورت اور یہ بڑا خوبصورت، بڑا، اس کو کن ہاتھوں نے بنایا ہے؟ آپ دیکھ لیں، حسن کہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پھیلا دیا ہے ہمیں. حسین پرندے، حسین مچھلیاں اور حسین جگہیں، حسین نظارے، کیا کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی جو تخلیقات ہوں گی اس کا پتہ تو جنت میں چلے گا. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، بے وقوف نہ بنے. ہم نے آخرت کو بیچ کر دنیا کا سودا کر لیا ہے، جبکہ مومن جو ہے وہ دنیا کو بیچ کے آخرت کا سودا کر لیتا ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. چاہیے فَلْيُقَاتِلْ کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ جو دنیا کو بیچ کے آخرت کا سودا کرتے ہیں. یشرون الحیات الدنیا علی الآخرہ. اللہ نے ہمیں فرمایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. دنیا کے حقیر مفاد کے بدلے میرے احکامات کا سودا مت کرو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ 2022 کے مسلمان جو ہیں انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے. فما اصبرہم علی النار. کیسا یہ صبر کر گئے ہیں آگ پر، کیسے اپنے متعلق انہوں نے دوزخ کا فیصلہ کر لیا ہے. کس نے؟ آج کے مسلمان نے. دیکھیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ طریقہ ہے ہمارا بدلہ دینے کا. دنیا کے اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے سے اگر آپ نہیں آئیں گے اللہ کے پاس تو آپ کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، نوٹ کریں، دوبارہ کہتا ہوں. اللہ کے پاس اگر ایمان اور عمل صالح لے کے آپ نہیں جائیں گے تو آپ نل ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ جہنمی ہیں.
قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر قائم نہ ہو جاؤ۔ ہم تو قائم نہیں ہیں قرآن پر، نہ قرآن اپنے عمل سے، نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو، یہ کلیئر بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، محسنین کو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے اللہ کے نیک بندوں پر۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اب یہ ساری باتیں جو ہیں نا، وَنَصَرْنَاهُمْ، یہ ہمارے لیے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، ہم غالب ہوں گے۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، دیکھیں یہ آیت جو ہے میں آپ کو یاد دلاؤں نا، قرآن کی آیت، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آج کل تو کفر غالب ہے ہم پہ، 20-22 کروڑ مسلمان غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں ہمارے انڈیا میں۔ ہم بھی غلام ہیں، یہود و نصارہ کے ہم بھی غلام ہیں۔ ہمیں تو ان کی باتیں یاد رہتی ہیں، ان کے اعمال اچھے لگتے ہیں، ان کا ملک اچھا لگتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک کلپ سن رہا تھا دبئی کا، کہ وہاں کی کتنا خرچہ آتا ہے اور رہنے کا انداز، کہتا ہے یہ تو بہترین جگہ ہے رہنے کے لیے، اگر آپ کے پاس دولت ہے، کام ہے، اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ مغرب اور مشرق کا امتزاج ہے، امن ہے، سکون ہے، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ یعنی ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے، بس پیسے آ رہے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، بیوی بچے ہیں، بس ختم۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے، رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ بڑا افسوس کی بات ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق،
ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کی. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا. سلام علی موسیٰ وہارون کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام. انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل